بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین اکرام، پیغمبر اسلام امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو ابو تراب کیوں کہتے تھے؟ آج ہم آپ کے سامنے اس وجہ کو، اس علت کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، لفظ ابو تراب کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے ظاہری اور ایک معنی ہے حقیقی و باطنی۔ جو ظاہری معنی یہ ہے کہ عربی زبان میں تراب مٹی کو کہتے ہیں، ابو تراب یعنی مٹی کا باپ، یہ ظاہری معنی ہے۔ لیکن اس وجہ سے پیغمبر اسلام مولا علی کو ابو تراب نہیں کہتے تھے۔ پھر کیوں کہتے تھے؟ جب یہ سوال صحابی رسول جناب عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن شیعہ علی شاگرد علی سے کیا گیا تو انہوں نے فرمایا لِأَنَّهُ صاحب الارض، مولا علی کو ابو تراب اس لیے کہتے تھے کیونکہ علی صاحب ارض ہیں، علی زمین کے صاحب ہیں۔ کیا مطلب؟ وحجت اللہ علی خلقہ، مطلب یہ ہے کہ علی زمین پر حجت خدا ہے۔ بہی بقاؤہا، علی کے ذریعے سے زمین کی بقا ہے۔ اگر ذات امیر المومنین پیغمبر اسلام کے بعد نہ ہوتی تو زمین اہل زمین کو اندر نکل جاتی۔ وَإِلَيْهِ سَكُونُهَا، اور علی کے ذریعے سے ہی زمین کو تسکین ملتی ہے۔ یہ قرآن کی ایک آیت کی طرف اشارہ ہے۔ پیغمبر اسلام کی رحلت کے بعد مدینے میں ایک مرتبہ بڑا ہی شدید زلزلہ آیا، اور وہ زلزلہ اتنا شدید تھا کہ لوگوں کے اندر وحشت طاری ہو گئی، اور وہ زلزلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ لوگ ڈرے ڈرے مولا علی کے گھر آئے اور آ کر کہا یا ابا الحسن، ہمیں اس مصیبت سے نجات دلوائیے، کچھ کیجئے، یہ زلزلہ رک جائے۔ تو مولا مدینے سے باہر آئے، اور مدینے سے باہر آ کر میرا مولا ایک ٹیلے پر تشریف لے گئے۔ وہاں پر میرے مولا نے اس ٹیلے پر ہاتھ مارا زمین پر، اور مار کر کہا تجھے کیا ہوا ہے، تو سکون کیوں نہیں کر رہی؟ قرآن میں سورہ زلزال میں خدا نے کہا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان زمین سے کہے گا تجھے کیا ہوا ہے، تو سکون نہیں کر رہی۔ اور مولا علی یہ عمل کر کے بتا رہے ہیں کہ وہ انسان علی بن ابی طالب ہے۔ اور جیسے ہی مولا نے یہ فکرہ کہا، اس زمین کو فوراً وہیں پہ سکون مل گیا، تسکین مل گئی، وہ زلزلہ فوراً رک گیا۔ اور پھر صحابی رسول جناب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہ جو میں نے علی کو صاحب ارض کہا ہے، یہ جو میں نے علی کو حجت خدا کہا ہے، یہ جو میں نے علی کو بقائے ارض کا ذریعہ کہا ہے، یہ جو میں نے علی کو تسکین زمین کا وسیلہ کہا ہے، یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کہا۔ پھر کیوں کہا ہے؟ لَقَدْ سَمِعْتُ رسول اللہ، میں نے اس لیے کہا ہے کیونکہ میں نے پیغمبر اسلام سے سنا ہے کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا اِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جب قیامت کا دن ہوگا، رَأَى الْكَافِرُ، تو کافر دیکھ رہا ہوگا مَا عَدَّ اللَّهُ تبارک و تعالیٰ لِشِيَّةِ عَلِيٍّ مِّنَ الثَّوَابِ وَالزُّلْفِ وَالْكَرَامَةِ، اس منظر کو جب اللہ علی کے شیعوں کو ثواب دے رہا ہوگا، اجر عظیم عطا فرما رہا ہوگا، زلف و کرامت سے نواز رہا ہوگا، مقام و منزلت عطا فرما رہا ہوگا، وہ منظر جب ایک کافر دیکھے گا تو کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں مٹی ہوتا۔ مٹی سے مراد علی کا شیعہ ہی ہے۔ خود صحابی رسول نے فرمایا اے یا لیتنی کنت من شیعۃ علی، یہ تراب اس لیے خود کو کہے گا کیونکہ تراب سے مراد ہے شیعہ علی، یعنی وہ کہے گا اے کاش میں علی کا شیعہ ہوتا۔ اور پیغمبر اسلام جو مولا علی کو ابو تراب کہا کرتے تھے، اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ پیغمبر اسلام کو ذات امیر المومنین سے بھی بہت محبت تھی اور علی کے شیعوں سے بھی بہت زیادہ محبت تھی۔ اسی لیے تو کہا تھا پیغمبر اسلام نے یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، یا علی تو کامیاب ہے، تیرے شیعہ کامیاب ہیں۔ دعا خالق کائنات ہمیں امیر المومنین کا سچا شیعہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔